اس پر بات کریں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عالیہ حمزہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عالیہ حمزہ صاحبہ, اس وقت اکنامک کنڈیشن کیا ہے؟ آبویسلی یہ نوشتہ دیوار ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن میرا آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے. ان کیس اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹا کر وزیر اعظم عمران خان بنا دیے جاتے ہیں اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کو ہٹا کر شوکت ترین کو لگا دیا جاتا ہے, تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ معاشی نقشہ یکسر بدل جائے گا؟ جی میں صرف اتنا سمجھتی ہوں, جی اٹس کلیئر ناؤ, تھینک یو. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں, آپ نے جو سوال کیا میں تو ایک کمپیریزن رکھوں گی. کمپیریزن کے بعد عوام کو خود فیصلہ کرنے دے. پہلی چیز, خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا تھا کہ ایسی آگ کے اندر اس ملک کو مت جھونکیں. اس لیے مت جھونکیں کہ اگر یہ آ گئے, جسے آپ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں, وہ صرف منشی ہے اور وہ بھی منشی شریف خاندان کا ہے, اور جس کو آپ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں اس کی ایڈمنسٹریشن صرف نالیاں گٹر پل صاف کرنے کی ہے. اور وقت نے ثابت کیا نا, جو سی پی آئی جب ہمارا دور تھا جس کے اوپر مہنگائی مکاؤ مارچ کیا گیا تھا 12% تھا, آج 32% کا ہے. جو فوڈ انفلیشن یعنی کھانے پینے کی چیزیں 16% پہ بتا رہی ہوں, 16% تھی, اس وقت جو ہے وہ 46% کے اوپر ہے. یہ سارے کمپیریزن کی بات نہیں ہے. نہیں ریحان صاحب, عوام کو یہ سمجھنا چاہیے, responsible for this is the current incompetent حکومت. یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ وہ ہے جو نہ ایکسپورٹ بڑھا سکی نہ. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں ایک دوسرے پر ریحان صاحب دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, یہ کیچڑ اٹھالنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کو ملائن کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ عوام دو وقت کی روٹی کو ترس چکی ہے اور چلیے اس معاملے کو سیٹل کرتے ہیں. 4 فروری 2022 کو آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ نومبر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں, پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر لیوی بڑھے گی اور ہر مہینے بڑھے گی, نومبر سے بڑھے گی اور تب تک بڑھے گی جب یہ 30 روپے فی لیٹر تک نہیں آ جاتی ہے. آپ کی حکومت میں عمران خان صاحب نے اس معاہدے کے ہونے کے بعد, یعنی 4 فروری کو معاہدہ ہوتا ہے, 28 فروری کو قوم سے خطاب کیا جاتا ہے اور اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھانے کی بجائے 10 روپے کم کر دیا جاتا ہے, بجلی کی قیمت کو بڑھانے کی بجائے 5 روپے مزید کم کر دیا جاتا ہے. ایسے میں IMF کو ناراض کیا جاتا ہے, IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور آج ہمیں وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ریحان صاحب اب بڑے آرام سے میری بات آپ سنیے گا, آپ نے اتنی لمبی چوڑی بات کر دی. IMF کا نیا معاہدہ کب ہوا ہے میں بتا دوں تاریخ, 29 اگست 2000. ایک سیکنڈ, IMF کا نیا معاہدہ کب ہوا ہے؟ اور ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ نے اتنی لمبی چوڑی بات کی, میں نے آرام سے آپ کی سنی نا. اب حوصلہ اس لیے کیا کریں کہ میں فگرز دے رہی ہوں. 29 اگست 2022 کو IMF کا نیا معاہدہ کرتی ہے نون لیگ کی حکومت, چاہے آپ مفتہ کو اس میں کلپریٹ کریں چاہے اسحاق ڈار کو کریں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب 4 مہینے اس IMF کے معاہدے کو صرف اس لیے لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور IMF کو تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہیں جانتا ہوں, میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. ڈالر تب یہ کیوں آپ نے یہ باتیں ان سے نہیں پوچھی تھی کہ ابھی وہ ایک منٹ نہیں, یہ 29 اگست کو معاہدہ نہیں ہوا, 29 اگست کو معاہدہ نہیں ہوا. 29 اگست کو شوکت ترین صاحب نے دونوں صوبائی وزرائے خزانہ کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ جو کمٹمنٹ آپ نے دی آپ نے اس کمٹمنٹ سے روگردانی کرنی ہے تاکہ اس حکومت کے اوپر پریشر آئے. صاحب پلیز ایک منٹ میری ایک بات سن لیں آپ پلیز, مجھے بات کمپلیٹ فیکٹس آپ کو نہیں پتا نا, اس لیے کہ اکنامک انڈیکیٹر آئی ایم این اکانومسٹ, I can say better things on the economy rather than you. جو آپ لکھا ہوا پڑھیں گے میں اس سے بہتر آپ کو بتا دوں گی. لیکن میرے اس سوال کا جو میں پڑھ رہا ہوں, جس چیز کو آپ پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب تو دیجیے نا. ایک سیکنڈ ریحان صاحب, آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹویسٹ کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ, میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے نیا معاہدہ کیا ہے, جس نئے معاہدے کو انہوں نے 4 مہینے ڈیلے کیا ہے, اور اس 4 مہینے کی کاسٹ آج عوام آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے IMF سے کمٹ کیا تھا کہ آپ پیٹرول کی پرائسز کو انکریز کریں گے, تو اس وقت پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھائی تھی 28 فروری کو؟ اس وقت بجلی کی قیمتوں میں کمی کیوں کی تھی آپ نے؟ یہ مسٹرسٹ آپ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ اٹس اے کامن, نہیں مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنی کامن سینس کی چیزیں, عمران خان کا جو تھا نا ٹیکس ریونیو وہ سرپلس میں جا رہا تھا. آج اس وقت صورتحال اس ملک کی ہے کہ 700 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا ہے, 500 ارب کا اکٹھا کرتے ہیں اور شادیانے بجاتے ہیں, 20% کے اوپر قرضہ لیتے ہیں اور شادیانے بجاتے ہیں. ایک سیکنڈ, اب آپ نہیں بولیں گے, ایک منٹ, اب آپ نہیں بولیں گے, ایک سیکنڈ ریحان صاحب آپ کو دیکھیں, ایک سیکنڈ میں فیکٹ
فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کری. میں عوام کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ عوام کا لیا ہوا سرپلس ٹیکس عمران خان انہیں کے اوپر لگا رہا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم تو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر رہے تھے اس لیے کہ ہمارا سرپلس بجٹ بھی تھا, ہماری ایکسپورٹس بھی زیادہ تھی, ہماری ریمیٹنسز بھی زیادہ تھی, ہماری گروتھ بھی زیادہ تھی. جب آپ کے پاس ایک سرپلس بجٹ ہوتا ہے, ایک سیکنڈ, آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل تب ہوتا ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ان شرائط کے اوپر جائیں. ایک سیکنڈ, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل تب خراب ہوتی ہے جب آپ ریونیو کلیکٹ نہیں کریں گے. آئی ایم ایف آپ کو کہتا کیا ہے؟ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں. یہاں پر صورتحال یہ کہ ریزروز ان کے پاس ہے نہیں, ٹیکس کا ریونیو یہ پورا نہیں کر سکے, بجٹ ڈیفیسٹ پچھلی دفعہ سے 24% بڑھ رہا ہے. یہاں پر صورتحال یہ, ایک سیکنڈ دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہاں پر جس چیز کی اور آپ شوکت ترین کی جس ویڈیو کی بات کریں اور آڈیو کی بات کریں, میں اس میں بھی آپ کو ایک چیز کی کلیئرٹی دے دوں. وہ بات یہ کر رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ میرے پاس آئی ایم ایف کا ایک منٹ, میرے پاس آئی ایم ایف کا ڈیٹا. سوال لے لینا پھر میرا سوال. 11 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف آتے ہیں, 10 اپریل کو آپ کی حکومت چلی جاتی ہے, 24 اپریل کو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف مشن سے ملاقات کرتے ہیں اور آئی ایم ایف مشن ایک پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں. وہ پریس ریلیز کم ہوتی ہے اور آپ کی حکومت پر چارج شیٹ زیادہ ہوتی ہے جس میں واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ جتنی کمٹمنٹس آپ نے کی تھی, آپ کو سبسڈیز ہٹانے کا کہا گیا تھا, آپ نے مزید سبسڈیز دے دی. میری حکومت پہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں میری حکومت پہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, کیونکہ میری حکومت کی چارج شیٹ ہے کہ 6% کی گروتھ ہے. میری حکومت کی چارج شیٹ ہے کہ 12% کی انفلیشن ہے. میری حکومت کی چارج شیٹ ہے کہ $40 بلین کی ایکسپورٹ ہے. میری نہیں وہ نہیں, شوکت ترین نے جو بات کیا میں اس بات پر بھی آ جاؤں. انہوں نے بات یہ کی تھی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بتایا تھا کہ آئی ایم ایف سے جھوٹ مت بولیں, ہم آپ کو سرپلس بجٹ صوبوں سے اکٹھا کر کے نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہاں پر سیلاب کے حالات ہیں, ہم نے اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے. اگر سچ بولنا جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں کیا آج اکنامک انسٹیبلٹی نہیں ہے, کیا ہم الیکشنز کے متحمل ہو سکتے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ کیا ایسی اکنامک کنڈیشن میں ہم الیکشنز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایک حلقے میں الیکشن کرانے کے 1 ارب 20 کروڑ روپے صرف کیے جائیں؟ کیا اتنے پیسے حکومت کی کٹی میں ہے اس وقت؟ نہیں ایک سیکنڈ ریحان صاحب, اصل میں نا مسئلہ ہے کہ آپ نے لمبی چوڑی بات کرنی ہوتی ہے, سننی بات کم ہوتی ہے. پہلی چیزوں کے اوپر آ جائے نا, میں پہلی چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں. ہم نے سرپلس بجٹ کی وجہ سے الیکٹرکسٹی میں ریلیف دیا, پیٹرول کے اندر ریلیف دیا, عوام سے ٹیکس کلیکٹ کیا, عوام پہ خرچ کیا. چلیں ہم بہت برے تھے, عوام کے ریلیف کا سوچ رہے تھے, صحت کارڈ دے کے, کامیاب جوان کارڈ دے کے, کسان کارڈ دے کر ان کو, لیکن نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, لیکن ہم نے سبسڈی دی 57 ارب کی 3 مہینے. ایک سیکنڈ, ایک منٹ, میری ایک بات سنیں. 3 مہینے انہوں نے اسی چیز کو کنٹینیو کیا, اس کو ڈسکنٹینیو کر لیتے, اور اس کے بعد جو اتنا آپ نے پیٹرول اوور پرائسنگ کے اوپر لا کر صرف اس لیے کہ ہمارے بجٹ کے خسارے کو آپ نے شو کرنا تھا, آپ نہ کرتے. یہی تو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. اور دوسری بات, آئی ایم ایف کا معاہدہ ڈیلے کیا ہے اس ڈالر میں, جس ڈالر ہمارے اوپر 1% کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم جو حالات چھوڑ کے گئے تھے, مجھے بڑا سادہ سا سوال کا جواب دیں. ایک سال کے اندر میرے ملک کو دیوالیہ کے طور پہ لے کر آئے, میرے عوام کو رونے پہ مجبور کر. عالیہ حمزہ صاحبہ, اگر آج آپ کی حکومت آ جاتی ہے, میرے جوانوں کی آپ کی حکومت آ جاتی ہے, تو آپ کے پاس کیا حل ہوگا معاشی مشکل سے نکلنے کا؟ جس مشکل میں آج ہم ہیں اس سے نکالنے کا حل کیا آپ کے پاس؟ ریحان صاحب, یہ وہی والی حکومت ہے جو 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 1 ارب ڈالر پر لے کر آئی تھی. یہ وہی والی حکومت ہے. آپ اپنی اکنامک ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے بتائیے کہ آپ کے پاس حل کیا ہے. میرے سوال کا جواب دینا. ریحان صاحب, آپ نے تو میں سوال کا ہی جواب دے رہی ہوں, اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. وہی حکومت, آپ اب سن لینا, وہی حکومت تھی جس نے 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 1 ارب پر لے کر آئی تھی. ہماری ہی حکومت تھی جس نے 23 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کو 40 ارب ڈالر کے اوپر لے کر آیا تھا. 15 ارب کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو 20 ارب ڈالر پر لے کر آئے تھے. 1 ارب کی آئی ٹی ایکسپورٹ کو 3 ارب ڈالر کے اوپر لے کر آئے تھے. ہم نے کر کے نہیں دکھایا, ہمارا ہوا, کیونکہ یہ اکنامک. کیا آئی ایم ایف کے بغیر پاسبل ہے؟ مجھے اگر آپ صرف 1 منٹ دے دیں گے, آپ اپنی معیشت کو آئی ایم ایف کے بغیر چلا سکتے ہیں. انٹرپٹڈ دے دیں.
آپ مجھے انانٹرپٹیڈ اگر 1 منٹ دے دیں گے تو عوام کو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں چیخ نہیں سکتی جو میں کنٹینیوسلی آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے بغیر معاشی مشکل کا حل ہے آپ کے پاس کوئی؟ 1 منٹ ریحان صاحب پلیز مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. اتنا میرا رائٹ ہے, اتنا میرا رائٹ ہے. مسلسل آپ ہی بول ہم انڈسٹریز کو سبسیڈیز دے رہے تھے, ہم صحت کارڈ عوام کو دے رہے تھے, ہم کسان کارڈ اور کسان کو سبسیڈی دے رہے تھے, ہم کامیاب جوان پروگرام دے رہے تھے, ہم لنگر خانے کھول رہے تھے, ہم پناہ گاہیں کھول رہے تھے, ہمارے پاس ریمیٹنسز ایکسس میں آ رہے تھے, ہمارے جو ریزروز تھے وہ آپ کو پتہ ہے $16 ارب کے تھے, ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ تھی, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, ہمارے لوگوں کو 55 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا تھا.